بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شب عید اور یوم عید۔ نماز عید الفطر اصل میں اللہ تعالیٰ کے حضور رمضان المبارک کا شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی صورت میں جو رحمت و نعمت عطا فرمائی ہے، بندے 2 رکعت ادا کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شب عید الفطر کی بڑی فضیلت ہے، یہ عبادت و دعا کی رات ہے۔ اس شب میں خصوصی انعامات و انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے ختم پر یہ رات خصوصی دعاؤں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ اس رات کو لہو و لعب اور فضول خرید و فروخت اور عید کی تیاری میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بازار اور خرید و فروخت کے مرکز سجے بنے اور خریداروں سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ مساجد خالی ہوتی ہیں۔ لاکھوں بندگان خدا مجموعی طور پر تفریحات کی تیاری میں مبتلا نظر آتے ہیں، جبکہ کوئی خاص الخاص اللہ کا بندہ اپنے رب کے حضور مناجات و حمد و ثنا کرتا ہوگا، اپنے رب کا شکر اس طرح ادا کرتا ہوگا کہ جو سنت ہے۔ اصل میں عید کا مقصد یعنی موجودہ مقصد غلط سمجھا گیا ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے تو پھر اس کی تیاری بھی اس کے معیار و مذاق کے مطابق ہو سکتی ہے۔ عید خوشی و مسرت کا دن ہے۔ یہ اظہار مسرت رمضان مبارک کے روزوں اور لیلۃ القدر کی عطا و کرم کے حصول کی خوشی میں ہوتا ہے۔ یہ شب اور عید کا دن اسی معیار و مذاق کا حامل ہے کہ جو رمضان مبارک میں رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر موقع پر، ہر آن، ہر سانس اللہ رب العزت کی طرف رجوع رہے، مقام رنج و ملال ہو یا مسرت و خوشی کا موقع ہو، بہر صورت اسے اللہ کریم کی جانب سے عطا سمجھا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر تکلیف و مصائب ہیں تو صبر و صلات کے ساتھ گزارا جائے، اگر راحت و عافیت نصیب ہے تو شکر و صلات کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ عید کے دن بھی اعتدال و توازن ضروری ہے، اسے محض لعب و لعب اور فضولیات میں ختم نہ کر دینا چاہیے۔ یہ خصوصی انعامات کی رات اور مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کے شکرانے کا دن ہے۔ اس شکر کے ادا کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو۔ عید الفطر کی شب اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ عطا و کرم اور قبولیت دعا کی رات ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید سے قبل کھجور یا چھہارے کھا کر سنت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ سیویاں، شیر، قورمہ یا دیگر اشیاء کو سنت سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ محض رسم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، اسے ضروری خیال کرنا غلط ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت آہستہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جانا چاہیے اور یہ کلمات پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی یہی کلمات آواز کے ساتھ پڑھیے۔ جس راستے سے نماز عید کے لیے جائی اس راستے سے واپس نہ آئیے، بلکہ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور واپسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ نماز عید کے بعد گھر واپسی سے قبل قریبی قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقرباء اور جمیع المسلمین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ قبرستان جانا اسی اعتدال و توازن کا ایک نمونہ ہے کہ آج خوشی و مسرت میں اعتدال سے باہر نہ ہو جانا، اپنی موت کو فراموش نہ کرنا۔ ایک دن یہ بھی آنے والا ہے، اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس دن بیماروں کی عیادت کرنا مریضوں کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ اپنے مرحوم عزیزوں کے اہل خاندان سے ملنا ان کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عید شکرانے اور تسلیم احسان کا دن ہے، اسے تفریح و لہو و لعب میں ختم کر دینا ظلم ہے۔ عید الفطر رمضان مبارک اور لیلۃ القدر کا شکرانہ ہے۔ عید الاضحیٰ حج کا شکرانہ ہے۔ اس دن بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے۔
شب عید الاضحیٰ یعنی حج اور عید کی درمیانی شب بھی عبادت اور قبولیت کی رات ہے۔ اس شب حجاج کرام سنت کے مطابق مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا شکر نوافل و تلاوت کے ذریعے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔